السلام علیکم، میرا نام عائشہ جبین ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ تو بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج سے آپ کی آن لائن کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے، تو آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام۔ بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ وہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ اس نے یہ تمام کائنات بنائی ہے۔ وہ بہت ساری خوبیوں اور صفات کا مالک ہے۔ ان خوبیوں اور صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جیسے الخالق، المالک و ملک، الرحمن، الکبیر، الوہاب، العزیز، النور، الباسط، الخبیر، المصور، الحمید۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں۔ آئے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کو سبق پڑھاتی ہوں، لیکن آپ بھی اپنے گھر میں اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی کئی نام ہیں؟ اللہ کا ذاتی نام اللہ تعالیٰ ہے، اور باقی جو بھی نام ہیں وہ سارے اللہ کی خوبیوں اور صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں جن کی تعداد 99 یعنی 99 ہے۔ جن کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی 99 ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے نام کیوں ہیں؟ تو بچوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری خوبیوں اور صفات کا مالک ہے، اور ہر خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک علیحدہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، وہ بے عیب ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، اس کی ہر چیز پر نظر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی ایک صفت ہے البصیر یعنی دیکھنے والا، الباری یعنی جان ڈالنے والا، الخالق پیدا کرنے والا، القدوس پاک یا بے عیب۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور اس کے صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ چلیں اب ہم کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی تعداد کتنی ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی تعداد 99 یعنی 99 ہے، اور اس کے ان صفاتی نام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری خوبیوں اور صفات کا مالک ہے۔ سوال نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے کون سے 2 صفاتی نام موجود ہیں؟ تو بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے جو 2 صفاتی نام موجود ہیں وہ ہیں الرحمن اور الرحیم۔ ان دونوں صفاتی ناموں کا مطلب رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو ہم اسے معافی مانگ لیں اور وہ ہم پر رحم کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک بچے کا نام دانش ہے، اس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے تو لوگ اسے حافظ کہہ کے پکاریں گے۔ بالکل اسی طرح اگر وہ بہت اچھی قرات کرتا ہے، قرات کا مطلب اچھی آواز میں تلاوت کرنے والا، اگر وہ بہت اچھی قرات کرتا ہے تو اسے قاری کہہ کر پکاریں گے۔ تو اس سے معلوم ہمیں یہ ہوا کہ اس بچے کا ذاتی نام، جو اس بچے کا اصل نام ہے وہ دانش ہے، لیکن قاری یا حافظ اس کا صفاتی نام ہے جو اس کی خوبیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا ذاتی نام اللہ تعالیٰ ہے، اور باقی تمام نام اللہ تعالیٰ کی خوبیوں اور صفات کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کو رزق دینے والا ہے،
تو ہم اسے الرازق یعنی رزق دینے والا بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اس لیے ہم اسے القادر یعنی قدرت رکھنے والا بھی کہتے ہیں۔ وہ بہت رحم کرنے والا ہے، تو ہم اسے الرحیم کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان صفاتی ناموں کو اسماء حسنیٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسماء حسنیٰ کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان اچھے ناموں سے اسے پکارتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان ناموں سے اسے پکاریں۔ مطلب یہ کہ جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہو یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہو تو ہم اس کے صفاتی نام لے کر اس سے دعا مانگیں۔ سرگرمی نمبر 2، سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اسماء حسنیٰ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسماء حسنیٰ کہتے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اور اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام۔ سوال نمبر 2، صفاتی ناموں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو صفاتی ناموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان اچھے ناموں سے اسے پکارتے رہو، یعنی ان صفاتی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، ان سے دعا مانگو۔ سرگرمی نمبر 3، سوال نمبر 1 خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری خوبیوں اور ڈیش کا مالک ہے، صفات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ڈیش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ڈیش رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ سوال نمبر 2 سبق سے متعلق ایک قرآنی ارشاد اور ایک حدیث اپنی کاپی پر خوشخط لکھیں گے۔ اور آخر میں سرگرمی نمبر 1، 2 اور 3 جو آپ کو اوپر دی جا چکی ہیں، یہ تمام کی تمام سرگرمیاں آپ کی مشقی سوالات سے متعلق ہیں۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ تمام